یقیناً معیشت میں ٹھوس بہتری بیرونی سرمایہ کاری کی منتظر ہے، لیکن لگتا ہے کہ بیرونی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سیاسی معاشی استحکام مکمل اس پر اعتماد نہیں ہے۔ گزشتہ 5 سال پاکستان میں برائے نام بیرونی سرمایہ کاری آئی اور خاص طور پہ مالی سال 2022 میں ایف ڈی آئی میں 34% کمی آ گئی تھی۔ پچھلے سال ایف ڈی آئی مزید 25% گھٹ گئی، جبکہ اس مالی سال کے 10 ماہ میں صرف 1 ارب 40 کروڑ ڈالرز کی بیرونی سرمایہ کاری آئی۔ تقریباً 1 سال پہلے ایس آئی ایف سی کے نام سے معیشت سنوارنے کے لیے مشن کا آغاز ہوا تھا، جس نے ون ونڈو ون سٹاپ نظام کے تحت عرب ممالک کو زراعت، آئی ٹی، لائف سٹاک سمیت دیگر سیکٹرز میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کی پیشکش کی۔ پرسوں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایس آئی ایف سی کا 10واں اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزراء اور 4 وزرائے اعلیٰ سمیت آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایس آئی ایف سی کی کوششوں کے حوالے سے ہمیشہ پرعزم نظر آتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پرامیدی اپنی جگہ پر، لیکن قومی معیشت کو بیرون ملک سے قابل ذکر سرمایہ کاری کا تاحال انتظار ہے۔ اس مالی سال انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی 13.1% رہی، جو 1974 یعنی 50 سال کی کم ترین سطح ہے۔ اربوں ڈالرز کے اعلانات، وعدے اور یقین دہانیاں ہوتی رہی ہیں، مگر دوست ممالک سے کوئی بڑی قابل ذکر بیرونی سرمایہ کاری ابھی پاکستان میں نہیں آ سکی ہے۔ پچھلے سال 17 جون کو معیشت بحالی اور غیر ملکی انویسٹمنٹ کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل بنائی گئی تھی، جس کے بعد یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ تیل کی دولت سے مالا مال جی سی سی ممالک زراعت، فوڈ سیکیورٹی، لائیو اسٹاک، آئل ریفائنریز، معدنیات، کانکنی کے شعبوں میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں، جن کی سرمایہ کاری سے آئندہ 5 سال میں پاکستان کی 70 ارب ڈالر تک ایکسپورٹس بڑھائی جائیں گی اور تقریباً 70 ارب ڈالر کی امپورٹس کا متبادل میسر آ سکے گا، جبکہ پاکستان میں براہ راست بیرونی سرمایہ کاری میں 100 ارب ڈالر تک کا اضافہ ہوگا۔ چاروں صوبوں میں لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم متعارف کرایا گیا تھا تاکہ زرعی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی سے ملک میں سبز انقلاب لایا جا سکے۔ ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے انٹر گورنمنٹل کمرشل ٹرانزیکشن ایکٹ نافذ کر کے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مکمل تحفظ فراہم کیا گیا، جس کے تحت بین الاقوامی معاہدوں کے خلاف کوئی تحقیقاتی ادارہ کارروائی کا مجاز نہیں ہوگا۔ معاہدے نہ کسی عدالت میں چیلنج کیے جا سکیں گے اور نہ ہی حکم امتناع ملے گا۔ پچھلے سال اکتوبر میں پاکستان اور سعودی عرب نے آئی ٹی اور ڈیجیٹل اکانومی کے شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر اتفاق کیا۔ پچھلے سال نومبر میں ابوظہبی میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین اربوں ڈالر کی 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ شہباز حکومت کی پالیسیوں کا تسلسل نگراں دور میں بھی برقرار رہا اور ایک بار پھر شہباز شریف وزارت عظمیٰ پر فائز ہوئے۔ ملک کی سیاسی و عسکری قیادت نے سعودی عرب، یو اے ای، قطر اور کویت کے دورے کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنی کابینہ کے اہم وزراء کے ساتھ 2 مرتبہ سعودی عرب کا دورہ کر چکے ہیں، جبکہ 1 ماہ کے دوران سعودی عرب کے 2 اعلیٰ سطح کے وفود پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ پچھلے مہینے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود پاکستان آئے، پھر 3 ہفتے قبل سعودی نائب وزیر سرمایہ کاری ابراہیم بن یوسف المبارک کی قیادت میں سعودی عرب کی 30 صف اول کے سرمایہ کار کمپنیوں کے 50 رکنی وفد نے اسلام آباد کا دورہ کیا، جس میں بزنس ٹو بزنس اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بزنس کے امکانات پر بات چیت ہوئی۔ سعودی وفود کے ساتھ بزنس کانفرنسز میں 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے پہلے مرحلے میں 5 ارب ڈالر کی فوری انویسٹمنٹ پر اتفاق ہوا تھا۔ پچھلے ہفتے وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ یو اے ای کے بعد 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی یقین دہانی کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ غیر معمولی بات یہ ہے کہ پی آئی اے کی نجکاری میں بھی غیر ملکی سرمایہ کاروں کی دلچسپی برائے نام ہے۔ کئی ہفتے متواتر خبریں سامنے آئیں کہ پی آئی اے کی خریداری کے لیے جرمنی، فرانس، ترکی، ملائیشیا، ہالینڈ، قطر اور متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کار دلچسپی لے رہے ہیں۔ گمان تھا کہ ایمریٹس اور قطر ایئر ویز کی پی آئی اے پر خاص نظر ہے، تاہم یہ تمام قیاس آرائیاں تحلیل ہو گئیں جب 8 اداروں کی بڈنگ پر حتمی کوالیفیکیشن اسٹیٹمنٹ سامنے آئی، جن میں 90% پاکستانی کاروباری ادارے ہیں۔ لگتا ہے خلیجی ممالک نے پی آئی اے کی خریداری میں شمولیت سے بظاہر اعتراض کیا، جبکہ ایک چینی کمپنی نے بھی پاکستانی کنسورشیم کا حصہ بن کر پی آئی اے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ گویا پی آئی اے کی نجکاری سے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کا خواب تاحال تعبیر سے کوسوں دور ہے۔ حوصلہ افزا بات ہے کہ پچھلے ماہ سالانہ بنیاد پر ایف ڈی آئی میں 172% اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق اپریل 2024 میں 35 کروڑ 88 لاکھ ڈالرز کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوئی، جو پچھلے 51 ماہ کی سب سے بڑی ایف ڈی آئی ہے، مگر اس میں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ پچھلے کئی سالوں کے دوران پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری ہے وہ میزریبل رہی ہے، مگر بیرونی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں اب بھی بے شمار مسائل کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف خود متعدد بار اس کا اعتراف کر چکے ہیں۔